دیجیے طلاق اور خلا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کر 242 تک طلاق کے بارے میں آیا ہے. پوری قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا ایک بیٹھک میں کوئی 3 طلاق کہے گا تو طلاق ہو جائے گا. اس طرح طلاق دینا گناہ ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 4 3597 حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بیٹھک میں 3 طلاق کہنا ایک مانا جاتا. ابو بکر کے زمانے میں ایک مانا جاتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 2 سال تک ایک مانا جاتا. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نافذ کیا لیکن ہم اسے پسند نہیں کرتے تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ مسئلہ فتویٰ چلایا جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے ہمارے لیے نبی اور اللہ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 اللہ کہتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو 3 حیض آنے تک رکو یا 3 مہینے تک رکو. خمری پیٹ میں بچہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک رکو. بچہ پیدا ہو جائے تو وہ پاک ہونے تک رکو اور پھر طلاق دے دو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228. کتنے مہینے رکو طلاق بول کے؟ 3 مہینے گزرنے سے پہلے اگر تم پھر مل جاؤ تو ٹرپل میں طلاق کی 1 طلاق ہو گئی, پھر مل لے سکتے ہیں. لیکن 3 طلاق دے دیے تھے یعنی کہ 3 مہینے گزر گئے, بچی ماں کے گھر چلی گئی, کسی سے بھی شادی نہیں کری, 4 مہینے کے بعد تم پھر شادی کرنا چاہ رہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 232 اگر تمہاری عورتیں جو طلاق شدہ ہیں اپنے پہلے شوہر سے ملنا چاہتی ہیں تو ان کی شادیاں کرا دو, رکاوٹ مت ڈالو. سورہ بقرہ آیت نمبر 232. سورہ بقرہ آیت نمبر 230 ایک طلاق کیا ہوا؟ طلاق بولے 3 مہینے ہوئے, بچی چلے گئی, پریگننٹ بھی نہیں تھی تو یہ 1 طلاق ہوا. جانے کے پہلے پھر مل لیے تب بھی 1 طلاق ہوا. جانے کے بعد ملنا چاہ رہے ہیں تو پہلی بار کی طرح نکاح کرائیں گے, پھر ساتھ ہے, پھر لڑائی ہوئی, پھر طلاق بولے, پھر 3 مہینے مل لیے تو 2 طلاق لائف کے ہو گئے لیکن بچی آ جائیں گے. نہیں ملے بچی چلے گئی, 6 مہینے کے بعد پھر ارادہ ہوا شادی کریں گے. انہیں کہیں بھی شادی نہیں کری, شادی کر لیے, یہ ہو گئے 2 طلاق. اب اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 203 میں 30 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 230 جب تم تیسری بار طلاق دو اور اب وہ چلی جائے تو تمہارے لیے حرام ہے. کب تک؟ جب تک وہ کسی اور سے شادی نہ کرے, اس کا شوہر قدرتی طور پر اسے طلاق نہ دے. طلاق کی وہ عدت گزار دی, دوسرے شوہر سے چھٹ کے آ گئی, اب تم کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے. یہ اس قسم کی دوسری شادی کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں حلالہ بولا گیا. پہلے سے ایک کھلگا تیار ہے, ایک رات لٹانے کو نہیں بھیجانا, وہاں تیری اماں اور بہن کو بھیجاتا ایسا تو اپنی ماں بہن کو نہیں بھیجاتا. تو امید کر رہا اللہ اور رسول اتنا گندا حکم دیں گے قرآن میں؟ طلاق کی عدت 3 مہینے. سورہ طلاق قرآن کا ایک سورہ ہے, 65واں سورہ, آیت نمبر 1. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قاری پڑھے وہ بھی, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق کہو تو ان کے عدت کے 3 مہینے گنو, اپنے گھروں سے مت نکالو, اور ان کو بھی چاہیے کہ شوہر کے گھروں سے نکل کے نہ جائیں, انہی گھروں میں رہیں اور عدت تک رہیں. کیوں نہ جائیں؟ آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ راستہ ملنے کا نکال دے, تمہیں کیسے پتا کہ نہیں مل سکتے؟ رکاؤ بول رہے ہیں. عورت اگر خلا لی
سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2222 2222. عورت اگر بولی میرے شوہر کو اپنے شوہر کو چھوڑ دو مجھے, تو اس کی عدت صرف 1 مہینہ ہے. جب تم طلاق دو تو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 اور 229 میں کہا اس کا مہر دو, اس کو تحفے دو, اچھے طریقے سے بھیجو, اس کے اوپر الزامات لگا کر مت چھوڑو اس کو. آج پورا الٹا کر دیا, پیپر میں ڈالتے میری بیوی ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی. اللہ کی قسم ہے حرام ہے. اور یہ جو طلاق خلا کا معاملہ ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں جتنی حلال چیزیں ہیں اس میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے. میاں بیوی کے الگ ہونے کے صرف طلاق اور خلا 2 طریقے نہیں ہیں. ایک طریقہ ہے ایلا, ایک طریقہ ہے زہار, ایک طریقہ ہے تخییر, ایک طریقہ ہے فسخ, ایک طریقہ ہے لیان. یہ 5 اور طریقے ہیں. وقت کی تنگی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں بیان میں کہوں. کچھ سوال جواب میں موقع ملتا ہے تو ان پر بھی روشنی ڈال دوں گا. میں اپنی تقریر کو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 سے ختم کرنا چاہتا ہوں, جس میں اللہ نے مسلمان مرد آدمیوں سے کہا بہنیں غور سے سنو, کل جو بہنوں کی شادی نہیں ہوئی وہ غور سے سنیں, جن کی شادی ہوگی وہ بھی سنیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم لوگ اپنی پسند کے 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو. کتنے کرو؟ لیکن اگر تم ڈرتے ہو ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو تب ایک ہی کرو. انصاف کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس اردو میں انصاف کا معنی ہے ایک سیب لا دیے تو یہاں پہ بھی لا دو, یہاں اگر ایک میوہ لائے انگور کا 1 کلو گوشہ یہاں پہ بھی لاؤ, یا موز لائے 1 ڈزن یہاں پہ بھی لاؤ, یہاں ایک بھیری مارے تو. اسلام میں اس کو انصاف نہیں بولتے. اس بیوی کو جو چاہیے اس کو دو, اس بیوی کو جو چاہیے اس کو دو. قرآن اور حدیث کی روشنی میں 1 سے زیادہ شادیوں پر ابھارا گیا. بات کو ختم اس سے کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ سارا میکڈوگل نامی ایک فلسفر ہے پنسلوانیا یونیورسٹی کی. اس نے تاریخ میں صرف 1 شادی کی ہے. نعرے بازی کب سے شروع ہوئی اس پر ایک تحریک چلائی, تاریخ لکھ کر بتائی. پوری دنیا میں 1 سے زیادہ شادیاں مرد کرتے تھے. سب سے پہلی بار عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 225-80 سال کے بعد میکس ملین نامی ایک بادشاہ تھا, اس نے یہ حکم نافذ کیا. اس کے بعد تھیوڈوسیس I نامی ایک بادشاہ تھا روم کا, اس نے 390 عیسوی میں یہ حکم نافذ کیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے 16ویں صدی میں 16th سینچری میں جب مسلمان یورپ میں ذرا جاننے گئے, لوگ پہچاننے لگے, عیسائی پادریوں نے قرآن کی مخالفت میں بادشاہ سے کہا کہ عیسائیوں سے کہو صرف 1 شادی کریں. یعنی جو 1 شادی کا حکم نافذ ہوا ہے قرآن اور حدیث کی مخالفت کی وجہ سے ہوا ہے. اب جو عورت 1 شادی پر کہتی ہے شوہر کو کہ 1 کافی ہے دوسری نہ کرو, وہ عیسائی پادریوں کو فالو کر رہی ہے, اللہ کے رسول کو نہیں کر رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.